الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔ قالوا بھائیوں نے کہا ان یسرق اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق اخ له من قبل تو تحقیق اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ سو اس بات کو چھپا لیا یوسف نے اپنے جی میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ اور ان کے سامنے اس کو ظاہر نہ کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ مرتبے کے اعتبار سے بہت برے ہو، واللہ اعلم بما تصفون اور اللہ خوب جانتا ہے اس کارروائی کو جو تم بیان کرتے ہو۔ ان آیات کریمہ کا پہلے بھی ترجمہ ہو چکا تھا، کچھ تفصیل رہتی تھی۔ پچھلے آیت کریمہ میں کذالک کدنا لیوسف کے الفاظ آئے کہ اسی طرح ہم نے تدبیر سکھلائی یوسف علیہ السلام کو، اسی طرح ہم نے حیلہ بتلایا یوسف کو۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک اپنے بھائی کو وہ نہ لے سکتے تھے بادشاہ کے قانون میں، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ حیلہ شریعت میں جائز ہے، لیکن ایسی چیزوں میں، کاموں میں کہ جن سے اللہ کا حق ضائع نہ ہو اور بندوں کا حق ضائع نہ ہو، باقی تمام ایسی چیزیں کہ کوئی حیلہ ایسا اختیار کیا جائے کہ وہ حیلہ اختیار کرنے سے چیز جائز ہو، تو ایسا حیلہ اختیار کرنا جائز ہے، ایسا حیلہ اختیار کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارہ بن عزیر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر کے زمینوں کا محصل بنا کر بھیجا۔ اس کو ساعی بھی کہتے ہیں، اس کو عامل بھی کہتے ہیں، اس کو محصل بھی کہتے ہیں۔ ساعی، عامل، محصل، جو پیداوار کا خیال کرنے والا ہو، نگرانی کرنے والا ہو، حفاظت کرنے والا ہو زمینوں کی پیداوار سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیبر کی زمینوں کا محصل بنا کر بھیجا۔ خیبر کے جو باغات تھے کھجوروں کے، وہاں سے ایک کھجور جنیب کھجور لا کر جس وقت آپ خیبر سے واپسی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کی۔ یہ کھجور، اس کی گٹھلی، اس کی لمبائی تھوڑی سی
زیادہ ہوتی ہے اس کھجور کی، اور گٹھلی کبھی پائی جاتی ہے کبھی نہیں پائی جاتی اس کے اندر گٹھلی۔ تو لوگ ایسا کیا کرتے تھے، اس کھجور کو لینے کے لیے 1 کلو کھجور لیتے، 2 کلو کھجور دے دیتے، 1 کلو کھجور کے بدلے 3 کلو کھجور دے دیتے، کیونکہ یہ اتنی میٹھی اور ذائقہ دار کھجور ہوتی ہے کہ دوسری کھجوریں اس کے بدلے میں دیتے 2 کلو 3 کلو اور 1 کلو یہ لے لیتے۔ اب یہ جنس کا تبادلہ جنس کے ساتھ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس کھجور کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا تو تعریف کی، پوچھا کہ یہ کیا ساری کھجوریں خیبر کی ایسی ہوا کرتی ہیں؟ تو فرمایا کہ نہیں، کچھ کھجوریں ایسی ہیں کہ جو اسی طرح کی ہوتی ہیں اور بہت میٹھی اور ذائقہ دار ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کو یہ کس طرح ملتی ہے؟ کیونکہ لوگ جو ہے 2 کلو کے عوض 1 کلو دے دیتے ہیں، 3 کلو کے عوض 1 کلو دے دیتے ہیں، اور یہ صرف خیبر کے باغات میں پائی جاتی ہے، خیبر کے علاوہ کسی اور جگہ یہ نہیں پائی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سراسر سود ہوا کہ جنس کے بدلے جنس کا تبادلہ ہے، اور ایک چیز 1 کلو لی جا رہی اور دوسری چیز 2 کلو دی جا رہی، یہ تو سود ہوا۔ تم ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ جو ادنا درجے کی کھجوریں ہیں ان کو بیچا جاتا اور ان کے جو قیمت ملتی اس قیمت کے عوض ان کھجوروں کو خریدا جاتا، تو جنس کے بدلے جنس کا تبادلہ نہ ہوتا اور چیز بھی جائز ہو جاتی، حرام نہ ہوتی، اور استعمال کرنے والوں کے استعمال میں بھی آ جاتی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیلہ بتلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک حیلہ بتلایا۔ تو جنس کا جنس کے ساتھ تبادلہ ذاتی کے ساتھ یہ جائز نہیں ہے، تو بتلایا کہ بھئی ان کو بیچا جائے اور ان کو جو پیسے ملے ان کے عوض میں یہ جنیب کھجور خرید لی جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیلہ بتلایا۔ تو حیلہ شریعت کے اندر جائز ہے، حیلہ شریعت کے اندر جائز ہے، بشرطے کہ جائز چیزیں ہوں، جائز چیزیں ہوں، حرام چیزوں میں نہیں، ایسی چیزوں میں نہیں کہ جن میں اللہ کا حق ضائع ہو، بندوں کا حق ضائع ہو، ایسی چیزوں میں حیلہ جائز نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت بن فراخسین ان کا نام تھا، رحمت بنت فراخسین، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا نام، بہت زیادہ خدمت گزار تھی اور خاوند سے بہت محبت کرنے والی تھی، بہت زیادہ خدمت گزار تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہوئی ہیں کہ بیمار ہوئے تو جسم میں کیڑے پڑ گئے اور پیپ نکلنے لگا اور ان کو کوڑی پر ڈال دیا گیا، لوگ نفرت کرنے لگے، یہ سب من گھڑت روایات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت پیغمبر کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہیں کرتے کہ جس سے لوگ گھن کرنا شروع کر دیں، جس سے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں۔ بیمار ضرور ہوئے لیکن ایسی بات نہیں کہ پیپ نکلنا شروع ہو گیا، کیڑے پڑ گئے، کوڑی پر ڈال دیا، یہ سب من گھڑت روایات ہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو لیے کسی بنا پر یہ قسم کھا لی کہ میں 100 ڈنڈے لگاؤں گا، ان کو میں 100 ڈنڈے لگاؤں گا، یہ آپ نے قسم کھا لی۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر آتا ہے فَخُذْ بِيَدِهِ ضِغْثٌ، تو اللہ رب العزت نے حیلہ بتلایا۔ اب یہ پریشان بھی ہو گئے کہ بھئی یہ اب ڈنڈے لگاؤں گا یہ تو مر جائے گی، تو پھر کیا کروں؟
پریشان بھی ہوئے اور قسم بھی کھا لی کہ 100 ڈنڈے لگاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے حیلہ بتلایا کہ اے ایوب تم یوں کرو کہ ایک لکڑیوں کا گٹھا لے لو جس میں 100 لکڑیاں ہوں، وہ لے لو اور اس سے ایک مرتبہ مار دو، تو تمہاری یہ قسم میں بھی تم جھوٹے نہیں رہو گے، قسم بھی تمہاری پوری ہو جائے گی اور بیوی بھی مرنے سے بچ جائے گی، بیوی بھی مرنے سے بچ جائے گی۔ یہ حیلہ بتلایا اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں، یہ حیلہ بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرد نے جو کہ غیر شادی شدہ تھا، اس نے زنا کر لیا، تو اب ظاہر ہے شرعی سزا اس پر نافذ کرنی تھی۔ ہمارے ہاں تو شرعی سزا نہ چور کو دی جاتی ہے، نہ زانی کو دی جاتی ہے، نہ شرابی کو دی جاتی ہے، یہاں تو بلکہ لائسنس جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں شراب کے، اور زنا خانے کے اڈے بنے ہوئے، سڑکوں پر سرے عام رات کی تاریکی میں چوکوں پر، سڑکوں کے کناروں پر نوجوان لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں، گناہ کی دعوت دیتی ہیں، تو زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور زنا عام ہے، شراب بھی لوگ عام پیتے ہیں، باقاعدہ لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، جو کہ شریعت کے قانون کے بالکل خلاف ہے۔ کسی بھی صورت میں نہ زنا جائز ہو سکتا ہے، نہ شراب جائز ہو سکتی ہے، نہ ہی چوریاں جائز ہو سکتی ہیں۔ اگر شرعی سزا ہمارے ملک کے اندر نافذ ہو جائے تو چور چوری کرنا چھوڑ جائے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنا چھوڑ جائے، شرابی شراب پینا چھوڑ جائے، زانی زنا کرنا چھوڑ جائے، لیکن ایسا نہیں کرنا، اپنی طرف سے 1 سال 2 سال 3 مہینے جو جج نے سزا کا فیصلہ کر دیا وہ سزا تو دی جاتی ہے، لیکن شریعت کی کوئی سزا جو اللہ نے بتلائی ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے جاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان جو کہ غیر شادی شدہ تھا اس نے زنا کر لی۔ اب وہ کمزور اتنا تھا کہ اگر اس کو 100 کوڑے مارے جاتے تو وہ مر جاتا، اب سزا یہی ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ ایسا کرو، جھاڑو لے لو اور اس کے 100 تنکے لے لو اور ایک ایک تنکا اس کو مارو اور 100 تنکے پورے کرو۔ یہ حیلہ تھا جو اختیار کیا گیا کہ اگر کوڑے مارے جاتے تو یہ مر جاتا، تو اس شریعت کے اندر حیلہ جائز ہے، بشرطے کہ جائز چیزوں میں ہو، ناجائز چیزوں میں نہ ہو۔ ایسی چیزیں، ایسے کام جن سے اللہ کا حق ضائع ہو یا بندے کا حق ضائع ہو، تو ایسی چیزوں میں حیلہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہم نے حیلہ بتلایا یوسف علیہ السلام کو بھائی کو روکنے کا، وگرنہ وہ ایسا نہ تھے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیتے، کیونکہ مصر کا قانون یہ نہ تھا، کنعان والوں کا قانون تھا کہ بھئی وہ وہاں کوئی چوری کرتا تو اس کو بطور غلام کے خدمت کے طور پر روک لیا جاتا، جتنی چوری کی ہوتی اسی کے اعتبار سے ایک زمانے تک اسے روک لیا جاتا۔ مصر کا قانون یہ تھا جتنی چوری کی ہوتی سزا دی جاتی، اس سے دوگنا لیا جاتا، 1000 روپے کی چوری ہوئی 2000 روپے لیے جاتے، 2000 کی چوری ہوئی 4000 لیے جاتے۔ یہ مصر کا قانون تھا، تو اللہ رب العزت نے حیلہ بتلایا اور انہی کی زبان سے سزا کا فیصلہ کرایا بھائیوں کے، کہ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ نکلے تو اسی کو روک لیا جائے۔ بس یہ موقع مل گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور انہوں نے بھائی کو روک لیا۔ جب بھائی کو روکا تو بھائی دوسرے جو تھے سوتیلے بھائی وہ کہنے لگے کہ جس طرح اس نے چوری کی ہے نا، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس سے پہلے۔ تو یہ کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا، وہ چوری کیا تھی۔ تفاسیر میں مختلف باتیں آتی ہیں، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو نانا جان تھے،
وہ بت فروش تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا جان، تو انہوں نے ایک سونے کا بت بنایا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سونے کے بت کو نانا جان سے چھپا کر توڑ دیا، برداشت نہ کیا۔ تو اس بات کے اس کی طرف نسبت کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام یعنی کے بارے میں کہ اس کے بھائی نے بھی تو چوری کی تھی نا، تو اس کی طرف یہ نسبت کی کہ اس کا بھائی بھی چور تھا اگر اس نے چوری کی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام گھر میں موجود تھے، ایک مانگنے والا آیا، سائل آیا اور اس نے سوال کیا۔ گھر میں مرغی تھی جو چل پھر رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مرغی کو گھر سے اٹھا کر اس سائل کو دے دیا اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ جب بھائی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مرغی گھر کے اندر چل پھر نہیں رہی، وہ کہاں چلی گئی؟ تو تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی سائل کو دے دی، کسی بھکاری کو دے دی۔ تو اس بات کی طرف جو ہے انہوں نے نسبت کی کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی، اس نے چوری کی تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی کہ مرغی کو چھپا کر سائل کو دے دیا، تو اس کی طرف نسبت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کو سارا معاملہ معلوم تھا، لیکن ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا کہ بت کو کیوں توڑا اور مرغی کس کو دی گئی، کس لیے دی گئی۔ تو اس زمانے میں واقعتاً مستحق لوگ ہوا کرتے تھے، ضرورت مند لوگ ہوا کرتے تھے جو ہاتھ بڑھایا کرتے، سوال کیا کرتے کہ میں بھکاری، میں ضرورت مند ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہے، تو وہ واقعتاً مستحق ہوا کرتے تھے۔ اور پھر جو مانگنے والے ہوتے، کچھ خوددار ہوتے، وہ ہاتھ سوال نہ کرتے، اور کچھ ایسے ہوتے اتنے مجبور ہوتے کہ وہ سوال کر لیتے، لوگوں کے دروازوں پر جا کر مانگا کرتے تاکہ اپنی ضرورت کو پوری کر سکے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر اب تو پیشہ بن چکا ہے مانگنے کا پیشہ، مانگنے کا پیشہ۔ بھکاری آپ کو سینکڑوں نظر آئیں گے سڑکوں کے کناروں اور جو ہے چوکوں پر، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دیہاتوں میں، جگہ جگہ آپ کو بھکاری نظر آئیں گے۔ صحیح معنی میں حالانکہ وہ بھکاری نہیں ہوتے، صحیح معنی میں وہ فقیر نہیں ہوتے، اچھی خاصی گھروں میں فراوانی ہوتی ہے، لیکن بھکاری والا لباس پہن کر آ کر سڑکوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بھیک مانگتے رہتے ہیں، بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ کسی صاحب نے ایک بھکاری سے کہا کہ آؤ تم میرے پاس رہو، میں تجھے کھانا بھی دوں گا، کپڑا بھی دوں گا، ضرورت کی ساری چیزیں تجھے دوں گا، لیکن سوال نہ کرو۔ اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے تو سوال کرنا ہی اچھا لگتا ہے، لوگوں سے مانگنا ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ جو سوال کرنے والے اچھا خاصے امیر ہوتے ہیں۔ بائی چانس کو ایسا ہو کہ جو ضرورت مند نہ ہو اور اس نے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے سوال کر لیا، ہاتھ پھیلا دیا، ورنہ اکثریت اب ایسی ہے کہ ان کا پیشہ بن چکا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے اور گاڑی کو کسی جگہ پر کھڑا کیا اور خود سڑک کے کنارے پر آ کر بھیکاری بن کر بیٹھ گیا۔ ایسے بے شمار مثالیں ہیں۔ خواتین ہیں معصوم بچوں کو لے کر گود میں، خود بھی سردی کے دنوں میں خاص طور پر تڑپتی رہتی ہے اور معصوم بچے کو بھی سردی میں مارتی رہتی ہے، چھوٹی چھوٹی بچوں کو لے کر وہ کھڑی ہو جاتی ہے سڑکوں کے کناروں پر کہ لوگوں کو رحم آئے گا، ترس آئے گا اور وہ لوگ ہمیں اچھی خاصی رقم دے کر چلے جائیں گے، اور صبح سے لے کر شام تک ان کی یہ ڈیوٹی ہے۔ جس طرح کسی فیکٹری میں، کسی میل میں ایک مزدور کام کرتا ہے، ایک محنت کش کام کرتا ہے کہ میں نے صبح 7 بجے سے لے کر 4 بجے تک اس ڈیوٹی کو نبھانا ہے، اور اس کے بعد جیسے 4 بجے کے میں نے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جانا۔ تو یہ بھکاریوں کی عادت، جو کہ حقیقت میں فقیر نہیں، ضرورت مند نہیں، ان کی عادت بھی یہ بن چکی ہے، سڑکوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور معصوم بچیوں کو لے کر وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ رحم کھائیں گے، ترس کھائیں گے۔ اور جو ہے اب تو ایک اور طریقہ یہ اختیار کر لیا کہ عورتیں، کہ جسے پتہ نہ چلے کہ یہ عورت کیسی ہے، برقعے میں آتی ہے، کہ پتہ چلے کہ یہ کوئی دیندار گھرانے کی عورت ہے، کوئی خاندانی عورت ہے، کوئی دیندار گھرانے کی عورت ہے، لیکن مجبور اتنی ہے کہ اس نے
مجبوری کی بنا پر یہاں پر بھیک مانگنا شروع کر دیا. لوگوں کو اس بنا پر ترس آئے گا برقعے کو دیکھ کر اور لوگ زیادہ خرچ کریں گے, لوگ زیادہ خرچ کریں گے. تو آج تو یہ ایک پیشہ بن چکا ہے بھیک مانگنے کا, لوگوں کے سامنے سوال کرنے کا. حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتے, کچھ ہوتے بھی ہیں, لیکن جہاں ان چیزوں کی تحقیق کرنی جائے, جس کو دینا ہو کہ واقعتاً یہ ضرورت مند ہے کہ نہیں, اور جو اللہ کا واسطہ دے کر کسی سے سوال کرے اس کو کبھی بھی رد نہ کیا جائے. جو اللہ کا واسطہ دے دے تو اس کو تو ضرور دے ہی دیا جائے, لیکن سوال کرنے والا کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں مستحق نہیں ہوں اور پھر بھی میں سوال کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ایسے سائل کو دردناک عذاب عطا فرمائیں گے جو ضرورت نہ ہونے کی بنا پر, ضرورت مند نہ ہونے کی بنا پر پھر بھی لوگوں کے دروں پر جا کر سوال کرتا ہے, بھیک مانگتا ہے. کل قیامت کے دن ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہوگا, دردناک سزا ہوگی. تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو چوری کی نسبت کی, حضرت یوسف علیہ السلام نے ظاہر نہیں کیا کہ وقت آنے دو پھر ظاہر کروں گا کہ کیا معاملہ تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دل میں اس بات کو راز رکھا. تو یہ کچھ آیات کریمہ کی تفسیر رہتی تھی, وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کے توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ, پھر جس وقت وہ سب کے سب نا امید ہو گئے اس سے. کس سے؟ بنیامین سے. دوسری تفسیر کے عزیز مصر سے, وزیر اعظم سے, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے. پھر جس وقت یہ لوگ نا امید ہو گئے اس سے, خلصوا نجیا, الگ ہو گئے مشورہ کرتے ہوئے, الگ ہو گئے مشورہ کرنے کے لیے. قال, کہا, کبیرہم, ان میں سے بڑے نے, الم تعلموا, کیا تم جانتے نہیں ہو, ان اباکم, بے شک تمہارے والد نے, قد اخذ علیکم موثقا, تحقیق لیا تھا تم سے وعدہ, من اللہ, اللہ کو گواہ بنا کر, ومن قبل, اور اس سے پہلے, ما فرطتم فی یوسف, جو تم لوگ کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے بارے. فلن ابرح الارض, سو ہرگز میں نہ ہٹوں گا زمین سے, حتی یأذن لی ابی, یہاں تک کہ مجھے اجازت دے دے میرا والد, او یحکم اللہ لی, یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے.
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، اور اللہ تعالی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا، اس کے کجاوے میں بادشاہ کا پیالہ نکل آیا، تو کنعان کے قانون کے مطابق ہی اسے اپنے پاس رکھ لیا گیا۔ بھائیوں نے کافی منت کی، سماجت کی کہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں لیکن اسے نہ رکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یا ان نگرانوں نے فرمایا کہ دیکھو جس سے چوری ثابت ہوئی ہے ہم اسی کو رکھیں گے، کسی اور کو ہم رکھنا یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا، زیادتی ہو جائے گی، کہ جو اصل مجرم ہے اسے چھوڑ کر کسی اور کو رکھ لے۔ کافی منت سماجت جب کی اور کوئی بات نہ بنی تو وہ نا امید ہو گئے، تو دفتر سے نکل کر باہر آ گئے اور آ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ پریشان ہو گئے، غمگین ہو گئے، نا امید ہو گئے اور بڑے پریشان۔ جب باہر آئے تو ان میں سے بڑے نے کہا، اب بڑا کون تھا؟ ایک تفسیر یہودا کے بارے میں آتی ہے، یہودا کے بارے میں آتی ہے کہ بڑا یہ تھا، تو رائے کے اعتبار سے بڑا یہودا تھا۔ دوسری تفسیر یہ بڑا شمعون تھا کہ بھائیوں میں شمعون نے کہا یا یہودا نے کہا یا کسی اور بھائی نے کہا جو ان میں بڑا تھا، کیا بات کہی؟ ان میں سے بڑے نے کہا الم تعلموا ان اباکم، ان میں سے شمعون نے کہا، ان میں سے یہودا نے کہا الم تعلموا ان اباکم، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تم لوگوں نے اپنے والد سے اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہی تھی کچھ بھی ہو جائے ہم بنیامین کو لے کر آئے، اس کو نہیں کوئی نقصان ہونے دیں گے۔ اور یہ کہا کہ ایک تو تم نے وعدہ لیا تھا اللہ کو گواہ بنا کر، اور دوسرا تم اس سے پہلے کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں بھی کہ والد سے اسے جدا کر کر والد کے دل پر غم کی ایک ضرب لگا دی، اسے غم میں مبتلا کر دی۔ ابھی تک تو والد اسی کے غم سے نہیں نکلے ہیں، تم نے اب دوسرا غم اسے دینے والے ہو۔ بنیامین کے غم کی بات ان تک پہنچا کر کے بنیامین ہمارے ساتھ نہیں، اسے قید کر لیا گیا۔ تو یہ بہت زیادہ پریشان کن بات ہے۔ میں تو یہیں بیٹھا رہوں گا، میں نہیں جاتا مصر کی زمین کو، میں نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ یا تو والد مجھے بلا لے پیغام دے کر وہ مجھے آنے کی اجازت دے دے، یا پھر اللہ میرے حق میں کوئی بہتر فیصلہ کر دے۔ میں کس منہ سے والد کے سامنے حاضر ہوں گا؟ میں نہیں جاتا۔ تو اللہ اس کا ذکر فرما رہے فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، سو ہرگز میں نہ ہٹوں گا حَتَّى يَأْذَنَ لِي، یہاں تک کہ مجھے اجازت دے دے ابھی میرا والد، او يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو یہ اس آیت کریمہ میں اتنی تفسیر، ان بھائیوں کے آپس میں مشورہ ڈسکس کرنا، مذاکرہ کرنا، مشورہ کرنا کہ کیا کیا جائے جس وقت نا امید ہو گئے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، یہ منہ کی جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع
یا تو بنیامین ہے یا پھر اس کا مرجع وزیر اعظم ہے مصر کا، اور اس وقت وزیر اعظم مالیات کے وزیر خزانہ کے وہ حضرت یوسف علیہ السلام. تو بھائی بنیامین کو لینے سے نا امید ہو گئے، یا وزیر اعظم کو اپنی بات منوانے میں نا امید کر چکے کہ نا امید ہو گئے. انہوں نے بنیامین کو چھوڑنے کے لیے کوئی راہ ان کے لیے نہ چھوڑی کہ جسے وہ اختیار کرے اور بنیامین کو دے دے. تو اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے. آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل بیان کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.